اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما یغنی عنہ مالہ نفی و استفہام بمعنیٰ الآخر۔ سورہ لیل کی تفسیر چل رہی تھی اور اس میں بیان کیا گیا کہ بعض افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جو اچھا کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کے لیے اس عمل حسن کو انجام دینے کی راہ میں ہم آسانی فراہم کرتے ہیں۔ بعض وہ ہوتے ہیں کہ جو برا کام کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے مشکلات ایجاد ہوتی ہے اس طریقے سے کہ ان کے لیے پھر راہ خیر پہ چل پانا آسان نہیں ہو پاتا ہے ان کی اپنی کوششوں کے نتیجے میں، اور وہ جہنم سے روبرو ہو جاتے ہیں۔ اعلان ہوتا ہے وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی، جب کوئی مال دینا چاہے یا دے اس وقت کہ جب ہلاکت سے روبرو ہو جائے تو پھر اس کا یہ مال دینا فائدہ مند نہیں ہے، اس کے مال دینے کا کوئی فائدہ نہیں رہ جاتا ہے اور اس کا مال کچھ کام نہ آئے گا جب وہ ہلاک ہو جائے گا۔ وما یغنی عنہ، کوئی فائدہ نہیں دے گا مال اس کا۔ یہ نفی بھی ہو سکتا ہے ما، اور استفہام بھی ہو سکتا ہے۔ استفہام بمعنی ہے نفی، ٹھیک ہے، کیا کام آئے گا یعنی کام نہیں آئے گا۔ اذا تردی فی النار، جب اس کو ہلاکت کے حوالے کر دیا جائے، آگ کے حوالے کر دیا نہیں، جب وہ ہلاک ہو جائے۔ او مات من الرد الہلاک، یہ رد سے بنا ہے تردی، اس کے معنی ہوتے ہیں ہلاکت کے، یعنی جب وہ مر جائے تو اس کا مال اس کے کام نہیں آئے گا۔ دنیا میں بہت مال جمع کیا لیکن جہاں خرچ کرنا چاہیے وہاں خرچ نہیں کیا تو یہ مال اس کے لیے کوئی فائدے کا سودا ثابت نہیں ہوگا۔ اس کے بعد پھر گفتگو آگے بڑھاتے ہوئے خالق کائنات شاہ فرماتا ہے کہ ہدایت کی ذمہ داری ہماری ہے اور دنیا اور آخرت یہ سب ہمارے اختیار میں ہے۔ ان علینا بمقتضی عدلنا للہدی، بے شک ہماری عدالت کے تقاضے کے مطابق ہدایت کی ذمہ داری ہماری ہے۔ الی الحق ببعث الرسول، حق کی طرف ہدایت کرانا، ہدایت کرنا بندوں کی، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ کس کے ذریعے سے؟ رسول کو مبعوث کر کے، انبیاء کو بھیج کر کے۔ پہلا انسان جو خالق کائنات نے روئے زمین پہ بھیجا، اسے نبی بنا کے بھیجا، اسے ہادی بنا کے بھیجا، تاکہ نسل بشریت میں کوئی ایک انسان بھی کہہ نہ پائے کہ ہم بغیر ہادی کے رہ گئے۔ تو پروردگار عالم تو ہادی کا انتظام کرتا ہے، اب ہادی سے استفادہ کرنا یا نہ کرنا یہ انسان کے اپنے اختیار میں ہوتا ہے۔ ونصب الدلائل، اور دلائل اور رہنمائی اور نشانیاں پروردگار عالم علامتیں بھیجتا رہتا ہے اپنے مختلف طریقے کی، نبی کے ذریعے، امام کے ذریعے سے معجزات وغیرہ ظاہر ہوتے ہیں۔ پھر بھی دو طریقے کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ ہدایت لیتے ہیں، کچھ ہدایت نہیں لیتے۔ جبر نہیں ہے، مجبور نہیں کیا گیا ہے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، فمن شاء فلیؤمن، پس جو چاہے وہ ایمان لے آئے، ومن شاء فلیکفر، اور جو چاہے کفر اختیار کرے۔ تو چونکہ شاء ہے یعنی اپنی مرضی سے انسان ایمان یا کفر کے راستے پہ چلتا ہے، اسی لیے سزا اور جزا کا مستحق قرار پاتا ہے۔ اگر مجبور ہوتا ایمان یا عدم ایمان کے راستے پر چلنے کے لیے تو پھر سزا اور جزا کا مستحق نہیں ہوتا۔ وَإِنَّ لَنَا خَاصَّةً، یعنی صرف اور صرف ہماری ہے دنیا بھی اور آخرت بھی۔ لَلْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ وَلَا تَنفَعُنَا الطَّاعَاتُ وَلَا تَضُرُّنَا الْمَعَاصِي، دنیا بھی ہماری، آخرت بھی ہماری، نہ تمہاری اطاعت ہمیں فائدہ پہنچائے گی، نہ تمہارا معصیت کرنا ہمارے لیے نقصان دہ ہوگا۔ ہمیں فائدہ اور نقصان نہیں پہنچے گا، لیکن ہاں اطاعت کرنے کے نتیجے میں تمہیں فائدہ ہوگا، اطاعت نہ کرنے کے نتیجے میں، معاصی انجام دینے کے نتیجے میں تمہارا نقصان ہوگا۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، اب ہم تم کو ڈراتے ہیں کس آگ سے؟ تلظیٰ یعنی تتلظیٰ، باب تفعول سے، تتلظیٰ اے تتلہب، وہ کہ جو بھڑکتی ہوئی آگ ہے، شعلے والی آگ، اس سے تمہیں ڈراتے ہیں۔ لا یصلاھا یعنی لا یدخلھا مؤبدا یعنی خالدون، ہم فیہا خالدون، نہیں ہوگا کوئی ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں داخل ہونے والا، الا الاشقیٰ،
سوائے شقی کے، بدبخت کے۔ وہ کون ہے؟ الشقی الکافر، بدبخت کافر۔ چونکہ یہ معبدہ اس لیے کہا ہے کہ بعض روایت کے مطابق کافرین اور مشرکین جب جہنم میں جائیں گے تو ہم فیہا خالدون کا مصداق ہیں، اور اسلام یا ایمان رکھنے والے اپنے گناہوں کے نتیجے میں اگر جائیں گے تو ہم فیہا خالدون کا مصداق نہیں ہوں گے، بلکہ اپنی سزا کاٹ کر کے واپس جنت میں آ جائیں گے۔ الذی کذب بالحق وتولی عن الایمان، کون اشقا ہے، شقی ہے کہ جو جہنم میں جائے گا اور ہمیشہ رہے گا۔ کذب بالحق، جس نے حق کی تکذیب کی، وتولی عن الایمان، اور ایمان سے اپنا رخ پھیر لیا، روگردانی کر لی، ایسا انسان جو ہے وہ جہنم میں جائے گا اور ہمیشہ رہے گا۔ یجنبها یعنی یبعد عنها الاشقا، اور اس سے نجات پا جائیں گے، الاتقا، کس سے نجات پا جائیں گے؟ یجنبها الاتقا، اتقا تقی سے بنا ہے، تقوی سے بنا ہے، بچا لیا جائے گا، نجات پا جائیں گے، یبعد عنہا، دور ہو جائیں گے جہنم سے۔ کون لوگ؟ وہ لوگ جو تقی ہیں۔ الذی یؤتی مالہ ینفقہ فی وجوہ البر، یہ لوگ وہ ہیں کہ جو اپنے مال کو وہاں خرچ کرتے ہیں کہ جو نیک راستے ہیں، نیک صورتوں پہ، نیک راستوں پر، نیک وجہیں جو ہیں، نیک موارد، اچھے موارد وہاں خرچ کرتے ہیں۔ جہاں انفاق کا حکم ہوا وہاں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، اور پھر اس طریقے سے پاکیزگی حاصل کرتے ہیں، اپنے نفس کو بھی پاکیزہ بناتے ہیں، اپنے مال کو بھی پاکیزہ بناتے ہیں۔ یتزکیٰ یعنی یطلب ان یکون ذاکرا عند اللہ، صحیح مورد پر، صحیح جگہ پہ مال خرچ کر کے، انفاق کر کے طلب کرتے ہیں اس چیز کو کہ اللہ کے نزدیک ذاکی ہو جائیں، یعنی صاف ستھرے اور پاک ہو جائیں، اللہ کے نزدیک محبوب ہو جائیں۔ وما لأحد عنده من نعمة تجزى فيجعل ما انفق مجازاتا لها، اور کوئی بھی ایسا نہیں ہے، اعلان ہوتا ہے کہ جبکہ اس کے پاس کسی کا کوئی احسان نہیں ہے جس کی جزا دی جائے، یعنی کوئی اللہ کے پاس ادھار نہیں اپنا رکھتا ہے کہ اللہ سے نیکی کرنے کے بعد میں طلبگار ہو، یا خرچ کرنے کے بعد میں طلبگار ہو۔ اگر تم خرچ کر رہے ہو تو یہ جان لو کہ اللہ کی خوشنودی کے حصول کے لیے اگر کرو گے، نیت تمہاری خالص ہے تب تو ٹھیک ہے، جزا ملے گی، ورنہ پھر جزا کے مستحق نہیں ہوگے۔ الا لیکن انفقا، مگر وہ کہ جس نے انفاق کیا، ابتغاء وجہ ربہ العالی، اپنے رب اعلیٰ کے چہرے یعنی اس کی مرضی کے حصول کے لیے، اے طلبا رضا ہو و ثوابہ، کہ جو خرچ کرے اللہ کے رضا کو حاصل کرنے کے لیے اور اللہ سے ثواب کو حاصل کرنے کے لیے۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ بِمَا يُعْطِيهِ مِنَ الثَّوَابِ، اور اللہ قریب راضی ہو جائے گا۔ کس طریقے سے اس کی رضا کا پتہ چلے گا؟ اس طریقے سے کہ وہ ثواب عطا کرے گا، بِمَا يُعْطِيهِ مِنَ الثَّوَابِ، ثواب عطا کر کے اپنی رضایت کا اظہار کرے گا۔ ایک بار ترجمہ دیکھ لیجئے گا، وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ، میں ریپیٹ کر رہا ہوں اگرچہ مختصر تفسیر میں بتا چکا ہوں، پھر بھی رات کی قسم وہ جب وہ دن کو ڈھانپ لے، اور دن کی قسم جب وہ چمک جائے، اذا تجلی، وما خلق الذکر والانثی ان سعیکم لشتی، اور اس کی قسم جس نے مرد اور عورت کو پیدا کیا، بے شک تمہاری کوششیں مختلف قسم کی ہیں۔ پھر جس نے مال عطا کیا اور تقوی اختیار کیا اور نیکی کی تصدیق کی تو اس کے لیے ہم آسانی کا انتظام کر دیں گے۔ سنیسرہ للعسریٰ،
وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، اور جس نے بخل کیا اور لاپرواہی کی اور نیکی کو جھٹلایا، اس کے لیے سختی کی راہ ہموار کر دیں گے، اور اس کا مال کچھ کام نہ آئے گا جب وہ ہلاک ہو جائے گا۔ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ۔ ارشاد ہوتا ہے اور بے شک ہدایت کی ذمہ داری ہماری ہے اور دنیا و آخرت کا اختیار ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ تو ہم نے تمہیں بھڑکتی ہوئی آگ سے ڈرایا، یعنی ہم ڈرا رہے ہیں تمہیں بھڑکتی ہوئی آگ سے۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ، جس میں کوئی نہ جائے گا سوائے بدبخت شخص کے، شقی شخص کے، جس نے جھٹلایا اور منہ پھیر لیا ایمان سے اور دین سے، اور اس سے عنقریب صاحب تقویٰ کو محفوظ رکھا جائے گا۔ چونکہ سیجنب الاشقیٰ ہے، سین آیا ہے، اس لیے عنقریب کا معنی کیا جا رہا ہے، چونکہ سین جو ہے وہ مستقبل قریب کو سمجھاتا ہے۔ اور قرآن نے کئی جگہ پر قیامت کے لیے قریب کا استعمال کیا ہے، اقتربت الساعہ جیسے۔ جو اپنے مال کو دے کر پاکیزگی کا اہتمام کرتا ہے، ایسے انسان کو بچا لیا جائے گا جہنم سے، جبکہ اس کے پاس کسی کا کوئی احسان نہیں ہے جس کی جزا دی جائے، سوائے یہ کہ وہ خدا بزرگ کی مرضی کا طلبگار ہے اور عنقریب وہ راضی ہو جائے گا۔ اب آ رہی والضحیٰ واللیل اذا سجیٰ کو ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اگلا سورہ۔ والضحیٰ صدر النہار او کلہ، ضحیٰ کیا ہے؟ دن کا ابتدائی حصہ یا پورے کا پورا، اور ضحیٰ کا ایک مفہوم یہ پیش کیا گیا وقت چاشت، یعنی نہ بالکل صبح نہ زوال اور صبح کے بیچ کے وقت، اسے وقت ضحیٰ کہتے ہیں۔ واللیل اذا سجا، یہ بھی گزشتہ سوروں سے مشابہ مفہوم پر مشتمل سورہ ہے مگر الگ بلاغتوں کے ساتھ۔ واللیل اذا سجا، تو وقت چاش کی قسم اور وقت شب کی قسم کہ اذا سجا یعنی اذا استقر ظلامہ او اہلہ، کہ جب وہ کیا کر لے، اس کا اندھیرا جو ہے وہ پورا طریقے سے چھا جائے، مستقر ہو جائے، اور رات کی قسم جب وہ چیزوں کی پردہ پوشی کر لے، یعنی چاہے رات خود اندھیری ہو جائے، چاہے لوگوں کو او اہلہ یعنی رات بسر کرنے والوں کو اندھیرے میں اپنے چھپا لے۔ وما ودعک ربک وما قلی، کہ اے نبی آپ کے رب نے آپ کو تنہا نہیں چھوڑا اور نہ آپ سے ناراض ہوا، یعنی آپ سے گلا و شکوہ ہوا۔ ما ترکک، آپ کو چھوڑا نہیں اکیلا، وما قلی یعنی ما ابغضک، آپ کے اوپر آپ سے ناراض نہیں ہوا اللہ۔ بغض کا معنی یہاں پر ناراضگی کریں گے، ابغضک کا ناراض نہیں ہوا، اللہ کو آپ سے کوئی گلا و شکوہ نہیں ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیے۔ مِنَ الْخَيْرِ مَا لَمْ يُعْلَمْ كُنْهُ، خیر میں سے اتنا دے گا کہ جس کی حقیقت کسی کو پتہ نہیں، پوشیدہ ہے، اتنا عطا کرے گا۔ کیا دے گا؟ حقیقت اس کی مخفی ہے عام لوگوں پر۔ حذف المفعول الثانی للابہام والتعظیم، چونکہ آتا یوتی دو مفعول ہی ہے تو کہا جا رہا ہے کہ مفعول ثانی یعنی کیا عطا کرے گا۔ یوتی کا ربو کا فاعل ہے، یوتی کا مفعول ایک مفعول، دوسرا مفعول کیا ہے، کیا عطا کرے گا، وہ محذوف ہے ابہام کے لیے یا تعظیم کے لیے کہ بہت عظیم چیز آپ کو عطا کرے گا۔ فترضیٰ بہ، کہ آپ اس سے راضی ہو جائیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔